چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ایقاع الطلاق، طلاق واقع کرنے کا بیان کہ کس کس طریقے سے طلاق واقع کی جاتی ہے۔ وہ الفاظ جن سے طلاق واقع کی جاتی ہے یا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو صریح اور دوسرے کنایا۔ صریح وہ الفاظ ہیں کہ جن کا غالب استعمال طلاق کے معنی میں ہوتا ہے، طلاق کے علاوہ کے معنی میں ان کا استعمال نہیں کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن سے معنی طلاق ہونا مراد ہونا یہ واضح ہوا کرتا ہے، لہذا ایسے الفاظ کو صریح کہیں گے۔ اور صریح سے دی جانے والی جو طلاق ہوگی اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ نے لفظ استعمال کیا صریح، اس کے بعد آپ کہہ رہے نہیں میری اس سے مراد طلاق نہیں ہے، تو یہ نہیں مانی جائے گی۔ قضان تو نہیں مانی جائے گی، قاضی اس کو نہیں مانے گا، رد کر دے گا، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ اس کا استعمال غالب کس میں ہوتا ہے؟ طلاق میں ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے نہیں میری یہ مراد نہیں یہ مراد ہے، تو ظاہر تو اس کی تکذیب کر دے رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صریح لفظ سے جب طلاق واقع ہوگی تو وہ طلاق رجعی ہوگی، یعنی اس طلاق دینے کے بعد رجعت کر سکتا ہے وہ۔ بینونت کی نیت اگر کر رہا ہے کہ جس میں رجعت نہ کر سکے تو یہ نیت صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف جو کنایا ہے تو کنایا کے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا استعمال غیر طلاق میں بھی ہوتا ہے اور طلاق میں بھی استعمال کر دیتے ہیں، تو اس لیے طلاق مراد ہونا یہ واضح نہیں ہوتا۔ کیسے واضح ہوگا، کب وہ راجح ہوگا؟ جب اس کے ساتھ نیت بھی آپ جوڑ دیں گے۔ لہذا جو کنایا کے الفاظ ہیں جن کا غالب استعمال طلاق کے معنی میں نہیں ہوتا، وہ لفظ استعمال اگر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی ضروری ہے۔ بتائے کہ میری نیت اس سے طلاق تھی، تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں الطلاق علی ضربین، طلاق دو قسم کی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ طلاق کے وہ الفاظ جن سے طلاق دی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، صریح و کنایت۔ ایک تو صریح اور دوسرے کنایا۔ فالصریح، دیکھیے یہاں تعریف نہیں کر رہے ہیں، بس ڈائریکٹ جو ہے شروع کر دے رہے ہیں، صریح جیسے کہ فلاں، مثال دینا شروع کر دیا، تعریف نہیں کر رہے۔ تعریف وہی ہے کہ صریح وہ الفاظ ہیں کہ جن سے طلاق مراد ہونا واضح ہو، کیونکہ زیادہ تر استعمال ان الفاظ کا طلاق کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہاں، تو ایک صریح ہے اور دوسرے کنایا ہے۔ فالصریح ہو تو تعریف نہیں کی، تعریف وہی ہے نا، یہ صریح وہ الفاظ ہیں کہ جن سے طلاق مراد ہونا واضح ہو، کیونکہ ان الفاظ کا استعمال طلاق کے لیے اکثر اور غالب طور پر ہوتا ہے، غیر طلاق میں بہت کم ہوتا ہے۔ اور کنایا وہ ہے کہ جن کا استعمال دونوں میں ہوتا ہے، اس معنی کے لیے بھی لیتے ہیں، اس معنی کے لیے بھی، دوسرے معنی کے لیے بھی لیتے ہیں۔ پھر فالصریح قولہ انت طالق، تو صریح شوہر کا یہ قول ہے، انت طالق و مطلقۃ و طلقتک، انت طالق کہے یا انت مطلقۃ کہے یا فعل استعمال کر دے طلقتک، فہذا یقع بہ الطلاق الرجعی، تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لأن هذه الالفاظ تستعمل فی الطلاق، کیونکہ ان الفاظ کا استعمال طلاق کے معنی میں کیا جاتا ہے، ولا تستعمل فی غیرہ، اور طلاق کے علاوہ کے معنی میں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، عرف میں نہیں کیا جاتا ہے، اگرچہ لغت میں تو ہے لیکن عرف میں نہیں کیا جاتا ہے۔ فکان صریحا، لہذا یہ صریح ہوا۔ وَإِنَّهُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ،
اور یہ لفظ اپنے بعد نس کے سبب، نس موجود یہاں پر قرآن کی آیت موجود ہے، اس کے سبب رجعت کی گنجائش لاتا ہے۔ عقبہ یعقب تعقب اپنے بعد لانا، اور یہ لفظ اپنے بعد بذریعہ نس رجعت کی گنجائش لاتا ہے کہ اس کے بعد رجعت کرنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہ طلاق سے، نکاح سے وہ بالکل نکل جاتی ہے، اب واپس لینے کے لیے نکاح کرنا پڑے، نہیں ہے۔ وہ نس کیا ہے؟ نس ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ ان مطلقات کے جو شوہر ہیں، بال کی جمع بعول، بعولہ، ان مطلقات کے ہنہ، بعولتہن میں ہنہ جو ضمیر اس کا مرجع مطلقات ہے، کہ ان مطلقات کے جو شوہر ہیں وہ انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اب دیکھیے اس سے استدلال اس طور پر کیا ہے کہ طلاق دے دی ہے ان شوہروں نے، اس کے بعد بھی ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ بعولت، بال کہا جا رہا ہے۔ بال مانے شوہر، اس کا مطلب ہے کہ نکاح بھی باقی ہے، نکاح کیا ہے؟ باقی ہے، اس وجہ سے بال انہیں کہا جا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ اور واضح یہ آیت کریمہ ہے، الطلاق مرتان کے بعد آگے کیا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان، یہی ہے نا، 2 مرتبہ طلاق ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یا تو انہیں اچھائی کے ساتھ روکے رکھنا ہے، امساک لوٹانا بھی نہیں، روکے رکھنا ہے یعنی اپنے نکاح میں باقی رکھ لینا ہے، اور یا تو پھر انہیں حسن و خوبی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یا آپ کچھ مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، تو عدت پوری ہوتے ہی کیا ہو جائیں گی؟ وہ نکل جائے گی وہ۔ تو امساک کا لفظ یہ بتا رہا ہے، روک رکھنا، طلاق دینے کے بعد روک رکھنا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نکاح کرنا ہو، روک رکھنا یعنی کچھ کرنا نہیں کہ وہ رکی رہے گی، رجعت کر لیں گے۔ دیکھیے ولا یفتقر الی النیۃ، اور باتفاق علماء و فقہا یعنی بالاجماع، یہ لفظ یعنی صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا، اس میں نیت کی احتیاج نہیں ہوتی ہے۔ لأنہ صریح فیہ، کیونکہ یہ لفظ طلاق کے معنی میں صریح ہے، واضح ہے، اکثر استعمال کی وجہ سے، استعمال غالب اسی کے معنی میں ہے، لہذا جب بولا جاتا تو فوراً ذہن اسی کی طرف جاتا ہے، ذہن میں وہی معنی آتا ہے طلاق والا ہی، اس لیے نیت کی کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ وقضا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہی معنی راجح ہے، تو جب یہ معنی راجح ہے، بولتے ہی وہی معنی سمجھ میں آ رہا طلاق ہی کا ان الفاظ سے، تو پھر نیت کی کوئی ضرورت، نیت کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر معنی مرجوح ہو، تو نیت کو جوڑ کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ راجح کرتے ہیں۔ وقضا اذا نول ابانتا، اور اسی طریقے سے جب وہ بینونت کی نیت کر لے، مطلب بالکل نیت نہ کرے، جب بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اس طلاق کے بعد رجعت وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نیت کرے، اور کون سی نیت کرے؟ بڑھا کر کے، ایک صفت زائد اس پہ بڑھا کے نیت کرے، کون سی؟ بینونت کی نیت کر لے، کرے، جب بھی وہ رجعت کر سکتا ہے، جب بھی وہ صریح کا حکم ہوگا اس کا۔ وقضا اذا نول ابانتا، اور ایسے ہی حکم ہوگا رجعت کا جب کہ وہ ابانت کی نیت کرے، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ لأنه قصد تنجیز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه، کیوں؟ آخر ابانت کی نیت کرے تو مان لینا چاہے، کرے نہیں۔ جب لفظ صریح استعمال کیا اور صریح استعمال کرے تو پھر مطلب شریعت کیا کہتی ہے کہ اسے واپس لے سکتا ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ یا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو اسے واپس لے سکتا ہے، یعنی رجعت۔ تو شریعت کیا کر رہی ہے؟ نکاح سے نکلنے کے لیے شریعت نے یہ طے کیا کہ عدت پوری ہو جائے گی تب نکاح سے نکلے گی، اور اس سے پہلے نکاح سے نکلتی نہیں ہے، بلکہ وہ لے سکتا ہے اسے۔
تو شریعت نے اس کی جدائی کو، اس کی بینونت کو معلق کر دیا کس کے اوپر؟ عدت کے پوری ہونے پر۔ لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نیت کیا اس بات کی کر رہا ہے کہ فوراً نکل جائے وہ، لفظ وہی استعمال کر رہا ہے جس لفظ کی بنیاد پر شریعت اس کی انقطاع کو اور اس کی بینونت کو کس پر معلق کیا؟ انقضاء عدت پر معلق کیا، اور اسی لفظ کو استعمال کر کے یہ شریعت کے خلاف کیا نیت کر رہا ہے؟ فوراً بینونت ہو جائے، فوراً وہ جدا ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی اس نیت کو اسی کے اوپر واپس لوٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ جیسے وارث کوئی شخص ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کی میراث کا مالک ہوگا، وراثت میں اسے ملے گا، مگر کب ملے گا؟ شریعت نے کب کیا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد۔ باپ جب مر جائے گا تو اس وقت اسے ملے گا۔ اب اس نے کیا سوچا؟ ابھی مار ڈالتے ہیں اور ابھی لے لیتے ہیں، تو شریعت نے تاخیر کی تھی اور اس نے کیا کر دیا؟ تنجیز کر دیا، فوراً اس نے کر دیا۔ تو اس لیے شریعت نے جس چیز کو مؤخر کیا تھا اس کو اس نے کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، فوراً کرنا چاہا، لہذا اس کو اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ اسے میراث سے محروم کر دیا جائے گا، اس کا یہ عمل اس کے اوپر مار دیا جائے گا۔ تو وہی ہے کہ اگرچہ یہ نیت کر لے ابانت کی صریح کا لفظ استعمال کر کے، جب بھی جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ لأنه قصد تنجیز ما علقہ الشرع بانقضاء العدت، کیونکہ اس نے ابانت کی نیت کر کے اس چیز کو فوراً واقع کرنے کا قصد کر لیا جس کو شریعت نے عدت کے پوری ہونے پر معلق کیا تھا، یعنی انقطاع بینونت کو فوراً واقع ہونے کا قصد کر لیا جس کو شریعت نے عدت کے پوری ہونے پر معلق کیا تھا۔ فیرد علیہ، لہذا اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس کے اس قصد کو اسی کے اوپر ڈال دے، واپس لوٹا دیا جائے گا۔ چلیے، ولو نوت طلاق عن وثاق لم یدین فی القضاء، اور اگر اس نے قید سے طلاق کی نیت کی، مطلب انت طالقن کہا، انت طالقن، اب وہ کہہ رہا کہ طالقن میں نے کہا، میں نے طلاق نہیں دی ہے، قید نکاحی سے اس کو طلاق نہیں، چھٹکارا نہیں دیا ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ طلاق عن الوثاق، قید و بند کی جو صحبت میں یہ ہے، قید و بند میں جو ہے میری جانب سے، میں ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، تو اس قید سے میں نے اسے چھٹکارا دلایا ہے۔ طلاق کا مطلب کیا ہوا؟ انت طالقن عن القید النکاحی نہیں، عن القید الوثاق، یعنی جو قید ہے اس قید سے چھٹکارا ہے۔ تو یہ کہہ رہا کہ اگر مراد لے رہا ہے تو کہہ رہے لم یدین فی القضاء، تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ دینا یدین، تدین مانے تصدیق کرنا، تو قضاء میں یعنی فیصلے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی قاضی اس کو نہیں مانے گا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قضاءً ماننا کسی چیز کو، اور ایک ہوتا ہے دیانتاً ماننا۔ تو قضاءً تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ قاضی بھی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے اور اسی کے مطابق اپنا فیصلہ صادر فرما رہا ہے۔ اور قضاءً تصدیق نہ کرنا، دیانتاً تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی تو تسلیم نہیں کر رہا ہے، لہذا تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اور دیانتاً تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوگا اسی صورت میں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں تصدیق کی جا سکتی ہے، یعنی یہ وہیں پر ہوگا جہاں پر اس کا احتمال ہو، جبھی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ کوئی بولا عام اور اس سے مراد لے املی، بولے عام اور اس سے مراد لے املی، تو قضاءً تو تصدیق نہیں کی جائے، دیانتاً بھی تصدیق نہیں کی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ بولے آسمان اور مراد لے زمین، تو نہیں نہ ہو پائے گا یہ۔ تو دیانتاً کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مان لیا جائے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان معاملہ یعنی یہ سچا ہے، اور اللہ اور اس کے درمیان اس کی وجہ سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر تو زندگی گزارنے کے لیے قاضی کی قضا کی ضرورت ہے، وہ جیسا فیصلہ کرے گا ویسی زندگی گزارنی اسے۔ کیا
عام املی تو الگ لفظ ہے، لیکن یہ طلاق سے تو ایک ہی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے قضاءً تصدیق کرنا، کوئی لفظ ہے اس کو بول کر کے ایک دوسرا معنی مراد لیا اس نے عام سے ہٹ کر کے، تو ایک ہوتا ہے کہ قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی قاضی جو ہے نہیں مانے گا اس کو، لیکن دیانتاً تصدیق کی جائے گی، یعنی یہ مانا جائے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان یہ جھوٹ نہیں ہے، صحیح ہے، یہ گرفتی اس کی اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ تو اس پر میں نے یہ کہا عام کا سیزن آتا ہے تو قتل عام شروع، ارے کہاں چلے جاتا ہے، ہاں چلیے وہ سب دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر قضاءً تصدیق نہیں کی جا رہی ہے مگر دیانتاً تصدیق کی جا رہی ہے تو وہاں پر کچھ تعلق ہونا چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے، اور اگر بالکل مناسبت نہیں ہے تو وہاں پر دیانتاً بھی تصدیق نہیں کی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ ہاں قتل عام ہے تو الف سے عام ہو گیا ہے، عین سے عام ہے تو بولنے میں ہوتا ہے نا۔ چلیے تو جیسے آپ ہے، آپ پارٹی ایک ہے تو الف سے آپ بولیے، آپ مانے تم ہوتا ہے، اور وہ جو اس کا مخفف ہے وہ آپ ہے، عین سے ہے عام آدمی پارٹی۔ اچھا کہہ رہے ولو نوت طلاقہ، اور اگر اس نے وساق واو کے پتڑے کے ساتھ یہ فصیح ہے اور افصا ہے، اور کسرے کے ساتھ بھی یاتا وساق جس کے معنی قید ہوتا ہے، تو وہ بولا انت تعلق، بعد میں کیا کہہ رہا ہے کہ میری نیت جو ہے نکاح ختم کرنا نہیں ہے، نکاح سے چھٹکارا دینا نہیں ہے، بلکہ قید سے چھٹکارا دینا ہے۔ کہہ رہے لم یدین فی القضاء، تو قضاء میں فیصلے میں اس کی تصدیق نہیں، قاضی اس کو نہیں مانے گا، اس کو نہ مانتے ہوئے فیصلہ صادر کرے گا کہ نہیں طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لأنہ خلاف الظاہر، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر کے خلاف رہے گا تو اس کی نیت معتبر نہیں مانے گا قاضی۔ وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس کے اور اللہ کے درمیان تصدیق کی جائے گی لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیوں اس کے اور اللہ کے درمیان تصدیق کی جائے گی؟ یعنی مانا جائے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے لیکن فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے لأنه يحتمل، اس لیے کہ یہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے، طلاق عن النکاح، طلاق عن الوثاق، کیونکہ طلاق کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ چھٹکارا، طلاق کا معنی چھٹکارا، اسی سے آپ پڑھتے ہیں طلیق الوجہ، طلیق الوجہ، تو طلیق الوجہ کسے کہتے ہیں؟ حسمک کو، اور ایک ہوتا ہے انقباض وجہ، اس کے معنی تو سکوڑ کر رکھنا، ایسے آدمی کرتا ہے نا، ناراض رہتا ہے، ایسے بالکل سکوڑے رہتا ہے، تو یہ طلاقت وجہ کے خلاف ہے۔ طلاقت وجہ میں کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، گلاب کے پھول کی طریقے سے کھل جاتا ہے، تو اس میں چھوڑنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ممتحن نے ہم سے یہی سوال کیا تھا غالباً مسلم شریف کے اس میں امتحان میں، مولانا سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا تھا ہم سے، پہلے ہمارے ساتھی سوال کیا تو وہ نہیں بتا پایا، اور پھر ہم سے سوال کیا کہ بتائیے طلاق بھی آتا ہے اور طلیق الوجہ آتا ہے، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو الحمدللہ میں نے بتا دیا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ چلیے تو اب ہے چھوڑنا، تو اب ایک ہے استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ نکاح سے اس کو الگ کرنا، کسی اور سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں، تو احتمال ہے اس بات کا کہ طلاق عن الوثاق کا احتمال، لیکن اس میں استعمال ہوتا نہیں ہے، اکثر استعمال اس میں ہوتا ہے، اس لیے قاضی نہیں سنے گا اس کی بات، لیکن احتمال ہے اس کا، اس لیے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری نیت یہ تھی تو دیانتاً مان لیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کا احتمال بھی نہ رکھے تب دیانتاً بھی نہیں مانا جائے گا، جیسے کہ آپ نے املی کہا اور اس کے بعد کہہ رہے نہیں میری مراد اس سے عام ہے، املی کہا تو اب اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میری مراد اس سے کیا ہے؟ پکی املی ہے، یا املی کا بیج ہے، تو ہے مناسبت اس میں، املی کہیں نہ کہیں سے آ رہی، لیکن عام کوئی مناسبت نہیں ہے۔ چلیے کہہ رہے لأن الطلاق لرفع القید وهو غیر مقید بالعمل، کیونکہ طلاق قید کو دور کرنے کے لیے ہے۔ طلاق کیا ہوتا ہے اس میں؟
کوئی قید ایک خاص قید ہے، وہ کون سی قید ہے؟ قید نکاحی، کہ نکاح کی وجہ سے اب ایک قید ہو گیا، یہ اس کا مالک ہو گیا، وہ اس کی مملوک ہو گئی، تو قید کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے طلاق۔ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْعَمَلِ، اور یہ جو نکاح ہے یہ عمل سے مقید نہیں ہے۔ ارے چھوٹ گیا کیا کوئی؟ ارے ایک صفحہ جو ایک سطر چھوٹ گئی۔ ہاں وہ اصل میں وثاق کی بات چل رہی تھی، اس نے مراد کیا لیا؟ قید سے چھٹکارا۔ کہہ رہے تصدیق نہیں کی جائے گی قضان، کیونکہ ظاہر کے خلاف اس میں استعمال اس کا نہیں ہے۔ وَيُدَيَّنُ فِي مَا بَيْنَهُ، اس کے اور اللہ کے درمیان اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ اور اگر وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ، اور اگر اس نے طلاق بول کر کے اس سے مراد کیا لیا؟ الطلاق عن العمل، کام سے چھٹکارا۔ کس سے چھٹکارا؟ کام سے چھٹکارا۔ کہہ رہے لم یدین فی القضاء ولا فی ما بینہ وبین اللہ تعالی، تو پھر اس کی تصدیق نہ تو قضاء کی جائے گی اور نہ دیانتاً کی جائے گی، اللہ اور اس کے درمیان بھی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہہ رہے لأن الطلاق لرفع القید، کیونکہ طلاق یہ کس کے لیے ہے؟ قید کو دور کرنے کے لیے۔ کوئی قید ہو، اس قید کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا لفظ ہے، قید نکاحی۔ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْعَمَلِ، اور دوسرے نسخے میں یہاں پر آیا وَهِيَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالْعَمَلِ، وَهِيَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالْعَمَلِ۔ چلیے تو اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ اور یہ عورت جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اس نے، اور مراد کیا لے رہا ہے؟ طلاق عن العمل، کام سے چھٹکارا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور عورت عمل کے ساتھ مقید ہے ہی نہیں۔ بھئی نکاح کیا تو کیا اس نکاح میں اس کے اوپر روٹی بنانا ہے؟ آپ نے ذمہ داری لی ہے کیا؟ مہر کے ساتھ ساتھ نان و نفقہ بھی رہے گا، نان بھی دینا، آٹا نہیں دینا ہے، چلیے روٹی اسے کھلانی ہے۔ چلیے تو کام کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے یہ عورت۔ یہ کب ہوگا؟ جو وہ صحیح نسخہ لیں گے وَهِيَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالْعَمَلِ، اور اگر وہوا کو لیتے ہیں تو پھر آپ اسی قید ہی کو کہہ سکتے ہیں جو قید نکاحی ہے۔ نکاح سے جو قید بنی ہے وہ قید عمل کے ساتھ مقید نہیں، اس میں عمل کی قید نہیں ہے۔ تو جب عمل کی قید ہی نہیں ہے، اب وہ لفظ بول کر کے یہ مراد لے رہا جو ہے ہی نہیں، تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وہی چیز نہ اسی میں تصدیق کی جا سکتی ہے کہ جہاں پر اس کا لفظ بولنا سیٹ ہوتا ہو، یہاں پر سیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ چلیے وعن ابی حنیفہ، تو یہ ظاہر الروایہ ہے کیا کہ اگر اس نے طلاق بولا اور بعد میں کیا کہہ رہا کہ میری مراد طلاق عن العمل ہے، تو کسی طرح تصدیق نہیں کی جائے گی، نہ قضاء نہ دیانتاً۔ لیکن ظاہر الروایہ سے ہٹ کر کے حضرت حسن بن زیاد نے امام صاحب سے روایت کی ہے جو نادر الروایہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نہیں دیانتاً تصدیق کر لی جائے گی۔ کہہ رہے کہ وان ابی حنیفہ انہ یدین فی ما بینہ بین اللہ تعالی، اور امام اعظم سے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان تصدیق کر دی جائے گی، یعنی دیانتاً مان لیا جائے گا، وہ گنہگار نہیں کہا جائے گا۔ لأنہ یستعمل للتخلیص، کیونکہ یہ تخلیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھٹکارے کے لیے کہ خالی ہونے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کے معنی کے لیے اگر یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کیا ہو گیا؟ قید ہے پہلے اور اس سے چھٹکارے کے لیے، اور اس اعتبار سے کیا ہوا؟ قید ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ تخلیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں خلاص خالی ہے، یہ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو اب اس کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد عمل سے خالی ہونا ہے، عمل کی قید سے چھٹکارا نہیں، عمل سے خالی ہونا ہے، تو اس معنی کا احتمال ہے، کیونکہ اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تخلیص کے لیے خالی ہونا۔ تو اب وہاں پر قید ہونا ضروری نہیں ہے، یوں ہی کہہ سکتا ہے کہ تو قید سے عمل سے خالی ہے، تو عمل سے خالی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے عمل رہا ہو، پہلے سے نہیں عمل سے تو خالی ہے۔ تو اس معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا بھی احتمال ہوا، مگر یہ نادر الروایہ ہے۔ ظاہر الروایہ جو امام صاحب سے ثابت ہے وہی ہے کہ نہیں دیانتاً بھی تصدیق نہیں کی جائے گی۔
تو اب انتے تالکن کہہ کر کے مراد لے رہا انتے تالکن عن العمل، تو معنی کیا ہو جائے گا انتے مخلصۃ عن العمل، انتے مخلصۃ عن العمل کہ تو عمل سے خالی ہے۔ ولو قال انت مطلقۃ بتسکین الطاء، اور اگر اس نے انت مطلقۃ کہا، مادہ دیکھی وہی ہے لیکن باب افعال کا استعمال کیا اطلاق کا، تا کے سکون کے ساتھ، کہ لا یکون طلاقا الا بالنیت، تو پھر یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ مطلقۃ کا لفظ یہ غالباً طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ہاں معنی رکھتا ہے، اس بات کا احتمال رکھتا ہے، الا بالنیت مگر نیت سے، کہ نیت اگر کر لے گا وہ کہ میں نے مطلقۃ جو استعمال کیا اس سے مراد میری طلاق ہے تو درست ہوگا۔ لأنها غیر مستعملۃ فیہ کیونکہ مطلقۃ کا لفظ یہ طلاق کے معنی میں عرفاً استعمال نہیں ہوتا ہے، عرف میں، فلم یکن صریحا لہذا یہ صریح نہیں ہوا، اور جب صریح نہیں ہوا تو بغیر نیت کے درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب دیکھیے، قال ولا یقع به الا واحدۃ وان نوى اکثر من ذلك، اب ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا، انت طالق، انت مطلقۃ، طلقتک، اس طرح سے، تو کہہ رہے کہ اور اس سے یعنی صریح کے اس لفظ سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، دو بھی نہیں واقع ہوگی، تین بھی نہیں، ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اگرچہ وہ اس سے زیادہ کی نیت کرے، واحدۃ ہے تطلیقۃ واحدۃ ہوگا۔ وقال الشافعی، یعنی ایک سے زیادہ کی بھی نیت کر لے جب بھی ایک ہی طلاق ہوا، کہ ایک سے زیادہ کا احتمال اس کے اندر نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا یقع ما نوى، اتنی واقع ہو جائے گی جتنی وہ نیت کرے گا، وہ یعنی تین تک نیت کر سکتا ہے تو تین نیت کر لے تو تین بھی واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ محتمل لفظہ، کیونکہ یہ اس کے لفظ کا محتمل ہے، یعنی اس کا لفظ اس کی اس نیت کا احتمال رکھتا ہے، دو کی نیت کرے تو لفظ احتمال رکھتا ہے کہ دو کی بھی نیت کر سکتا ہے، تین کی نیت کرے تو اس کا یہ لفظ طالقن کا لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے دو کی اور تین کی؟ سنیے، کہ فإن ذکر الطالق ذکر للطلاق لغتاً، اس لیے کہ طالق جب اس نے کہا، طالق کا ذکر جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ طلاق جو مصدر ہے اس کا ذکر ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی طالق کا ذکر کرنا لغت کے اعتبار سے طلاق کا بھی ذکر کرنا ہے۔ کا ذکر العالم ذکر للعلم، جیسے کہ عالم کا ذکر علم کا ذکر کرنا ہے۔ بھائی جب کوئی بھی صفت کا صیغہ آپ ذکر کریں گے تو معنی مصدری آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس میں بغیر معنی مصدری کے تو ہوگا ہی نہیں۔ چلیے، اس لیے کہ طالق کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ذات و طلاق، طلاق والی۔ پھر ولہذا یصح، تو اب جب طالق استعمال کیا، تو جب طالق استعمال کیا تو طلاق جو مصدر ہے اس کا بھی ذکر اس کے اندر آیا۔ پھر ولہذا یصح قران العدد بھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ عدد کا اتصال اور اس کا قران صحیح ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ انت طالقن ثلاثن، تو طالقن کے بعد ثلاثن کو اس سے جوڑنا یہ صحیح ہوتا ہے، تو اس کا صحیح ہونا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ یہ اسی معنی مصدری کی بنیاد پر ہو رہا ہے جو معنی مصدری طالقن کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ثلاثن جب جوڑتے ہیں، عدد کو جوڑتے ہیں، تو کس سے جوڑتے ہیں؟ طالقن کے اندر جو طلاق کا ذکر ہو رہا ہے اسی کے ضمن میں، تو اسی کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں، ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کا یہ جوڑنا صحیح نہیں ہوتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ طالق کے ذکر کا ذکر یہ طلاق کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اچھا، کہ ولہذا یصح قران العدد، اور اسی وجہ سے عدد کا اس سے اتصال، اس سے اقتران یہ صحیح ہوتا ہے۔ فیکون نصبا علی التفسیر، لہذا عدد کا لفظ یہ تفسیر کی بنیاد پر ہے، اسی طلاق کی تفسیر کی بنیاد پر منسوب ہوتا ہے۔ ثلاثن آپ نے کہا تو اسی کے اندر جو طلاق کا لفظ ہے اسی کی یہ تفسیر ہوتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ چلیے، تو جب ہے وہ طلاق کے ذکر پر تو معنی مصدری ہے، تو معنی مصدری کیا ہے؟
وہ قلیل کو بھی شامل ہے اور کثیر کو بھی وہ شامل ہے۔ وَلَنَا أَنَّهُ نَعْتُ فَرْدٍ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ طالق کا لفظ یہ واحد کی صفت ہے۔ بھائی طالق آپ نے استعمال کیا تو یہ ایک عورت کے لیے بولیں گے یا دو عورت کے لیے بولیں گے؟ ایک عورت کے لیے آپ بولیں گے انت طالق، اور دو کے لیے اگر بولنا ہے تو پھر طالق نہیں چلے گا بلکہ طالقان کہنا پڑے گا آپ کو، انتا انتما طالقان۔ تین کے لیے اگر بولنا تو کیا کہیں گے؟ انتنا طوالقو یا طالقاتن، اس طرح سے کہیں گے نا۔ اور اگر طالقن آپ نے کہا تو طالقن یہ ایک ہی عورت کے اوپر سیٹ ہوگا، تو یہ صفت کا صیغہ ہے، یعنی اس میں فاعل ہے اور وہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ ہاں اب چونکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کی سیٹنگ عورت ہی پر ہوتی ہے، عورت ہی کے ساتھ یہ خاص ہے، مرد پر تو ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں مذکر استعمال کرے یا مؤنث استعمال کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے حائض کا لفظ، حیض عورت کے ساتھ ہے، اناث کے ساتھ خاص ہے، تو حائض بھی کہیں جب بھی درست ہے، وہاں اشتباہ ہی نہیں ہے کہ حائض کہہ دینے سے کوئی سمجھنے والا یہ سمجھ جائے کہ کسی مرد کو حیض والا بنا دیا اس نے، نہیں۔ تو یہ ہوا واحد کی یہ صفت ہوئی طالقن کا لفظ۔ حتی قیل للمثنی طالقان وللثلاث طوالق، یہاں تک کہ تثنیہ کے لیے، یعنی فرد اگر فرد نہ ہو بلکہ تثنیہ ہو تو تثنیہ کے لیے طالقن نہیں بولیں گے آپ، طالقان کہا جائے گا، اور تین کے لیے طوالق کہا جائے گا۔ فلا يحتمل العدد، اس لیے یہ عدد کا احتمال نہیں رکھے گا، عدد کا احتمال یہ نہیں رکھے گا۔ لأنہ ضدہ، کیونکہ یہ لفظ جو فرد ہے، فرد کی صفت ہے، یہ عدد کی ضد ہے۔ مطلب عدد کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک سے زیادہ۔ ایک کے لیے کیا کہا؟ فرد ہے، اور اس کے بعد دو ہے، تین ہے، یہ سب کے سب کیا کہیں گے؟ اس کو عدد کہیں گے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ فلا یحتمل، چونکہ یہ واحد کی صفت ہے طالقن، اور واحد کی صفت ایسی ہے کہ واحد ہی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر عدد کا احتمال نہیں ہے کہ طالقن آپ استعمال کرو اور دو عورت کو طلاق دیں یا تین عورت کو طلاق دیں، اس لفظ سے نہیں ہوگا نا، الگ الگ آپ اس کو استعمال کیجیے، الگ الگ وہ دوسری بات ہوگی۔ ہاں فلا یحتمل العدد، تو جب تثنیہ کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے اور جمع کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے تو پھر یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، دو کا تین کا احتمال یہ نہیں رکھے گا۔ لأنہ ضد، اس لیے کہ یہ ضد ہے اس کی، یہ فرد جو ہے یہ عدد کی ضد ہے۔ کیسے؟ اس کو ایک بول کر کے آپ دو مراد لیں گے۔ وہ ذکر الطالق ذکر، اتنی بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ اب رہی اس بات کا جواب جو امام شافعی نے کہا ہے کہ بھائی ہم اس صفت کے صیغے پر نہیں جا رہے ہیں، ہم اس پر جا رہے ہیں کہ طالق کا لفظ اگرچہ واحد ہے مگر یہ معنی طلاق پر مشتمل ہے، معنی مصدری کے ذکر پر یہ مشتمل ہے۔ تو اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذکر الطالق ذکر لطلاق ہوا صفت للمرأۃ، اور طالق کا ذکر یہ اس طلاق کا ذکر ہے، اس معنی مصدری کا ذکر ہے جو عورت کی صفت ہے، جو کس کی صفت ہے؟ عورت کی صفت ہے۔ لا لطلاق ہوا تطلیق، نہ کہ اس طلاق کی صفت ہے جو تطلیق ہے۔ دیکھیے ایک ہے ایقاع طلاق اور ایک ہے طلاق سے اتصاف، طلاق سے متصف ہونا۔ تو طلاق سے متصف جو ہونا ہوگا تو یہ عورت کی صفت ہوگی، اور ایقاع طلاق سے متصف کون ہوگا؟ مرد متصف ہوگا۔ تو طلاق میں تعداد کہاں سے آئے گی؟ مطلق کی طرف سے آئے گی، تطلیق کی طرف سے آئے گی۔ تو اب یہ جو طلاق کے ذکر پر مشتمل ہے تو اس طلاق سے مراد کیا ہے؟ وہ طلاق ہے جو عورت کی صفت ہے، مرد کی جانب سے جو تطلیق ہو رہی ہے، ایک تطلیق، دو تطلیق، تین تطلیق، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن اب ایک سوال وہ رہ جاتا ہے کہ بھئی اگر وہ نہیں ہے تو پھر سلاسن کہنا یہ کیسے صحیح ہو رہا ہے؟ سلاسن کہنا اسی طلاق کی صفت کے طور پر صحیح ہو رہا ہے جس طلاق کے ذکر پر لفظ طالق مشتمل ہے، اور اس کو آپ نے کہہ دیا کیا کہ یہ تو عورت کی صفت ہے، تطلیق کی صفت نہیں ہے، مرد کی جانب سے بس ایک ہی کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، وہ الگ ہے، وہ تطلیق کی صفت ہوگی۔
کہہ رہے ہیں کہ لا طلاقن، اور طالق کا ذکر یہ اس طلاق کا ذکر ہے، یعنی اس طلاق کے ذکر پر مشتمل ہے جو عورت کی صفت ہے۔ لا طلاقن ہوا تطلیق، نہ کہ اس طلاق کی صفت ہے جو تطلیق ہے، یعنی مرد کی جو صفت ہے۔ ایقاع طلاق، اب روایت کی عدد کیسے آتا ہے وہ؟ کہ ثلاثن کیسے استعمال کر دیتے ہیں طالق ان کے بعد؟ کہ والعدد الذی یقترن بہ، اور وہ عدد جو اس طالقن سے ملا ہوا ہوتا ہے، انت طالقن ثلاثن یا اثنین، اس طرح سے، اور وہ عدد جو اس لفظ سے یعنی طالقن کے لفظ سے ملا ہوا ہوتا ہے، کہ نعت لمصدر محذوف، تو یہ اس مصدر محذوف کی صفت ہوتا ہے۔ اس کس کی صفت ہوتا ہے؟ مصدر محذوف کی صفت ہوتا ہے۔ معناہ طلاقن ثلاثن، اس کا معنی طلاقن ثلاثن ہوتا ہے۔ عورت کی جو صفت ہے اس کی صفت کے طور پر نہیں استعمال ہوتا ہے یہ، بلکہ مرد کی جانب سے جو تطلیق ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، تو مصدر محذوف ہوتا ہے۔ اور طالقن کے اندر جو طلاق کا ذکر ہے وہ محذوف نہیں ہے، وہ کیا اسی کے ہے، اور وہ کیا ہے؟ واحد کے لیے ہے۔ کقولک اعطیتہ جزیلا، جیسے کہ تمہارا قول اعطیتہ جزیلا، میں نے اسے کثیر دیا، تو کثیر کیا دیا؟ تو جزیلاً یہ صفت ہے کس کی؟ عطاءً کی یا اعطاءً کی، تو مصدر محذوف کی یہ صفت ہے۔ جیسے کہ تمہارا قول اعطیتہ جزیلاً، کہ جزیلاً یہ صفت بن کر کے آیا منصوب ہو کر کے، تو یہ کس کی صفت ہے؟ کہہ رہے اے اعطاءً جزیلاً، میں نے اسے دیا، خوب دیا۔